الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم معزز محترم سامعین اکرام، عزیز طلباء، قابل قدر واجب الاحترام علماء اکرام، آج بچوں کے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف پہلوؤں پر مختلف طلباء کے خطابات، ان کی تقریریں، ان کا مسابقہ کافی دیر سے تقریباً 10 بجے سے آپ حضرات بغور توجہ سے سنتے آئے ہیں۔ ہر بچے کی تقریر ایسی لگ رہی تھی کہ دوسرا بچہ اس سے ممتاز ہے۔ ایسے موقع پر ممتحنین کو بھی پریشانی ہوتی ہے کہ کس کو کتنا نمبر دیا جائے۔ ہر بچہ اپنے انداز میں، اپنے مضمون میں اور اپنے اظہار ما فی الضمیر میں ایک انوکھا طرز رکھتا ہے، اور اساتذہ کی محنتوں کا نتیجہ ایسے موقعوں پر ظاہر ہوتا ہے کہ ربیع الاول کی نسبت سے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اللہ کے نبی علیہ السلام کے کن کن مختلف پہلوؤں پر احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور یہ معصوم بچے انہی کے عمر کے، بلکہ ان سے بڑی عمر کے اسکول کالج کے وہ بچے بھی ہیں جنہیں ہمارے نبی کا نام تک نہیں معلوم ہے، جنہیں ہمارے نبی کے والد کا نام بھی نہیں معلوم ہے، اور ادھر یہ معصوم بچے نبی کی پوری زندگی 5 منٹ میں سنا رہے ہیں، نبی کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر نکاتی انداز میں احاطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بڑے شرم سے کہنا پڑتا ہے، اسی سال بلکہ 8-10 دن پہلے کی بات آپ نے بھی دیکھا ہوگا، حیدرآباد کے چار مینار کے پاس مسلمانوں کے میلاد کے نام پر جلوس کا جو ہنگامہ رہا، اس موقع پر ایک ٹی وی اینکر مسلمانوں سے پوچھتا ہے کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے، دوسرے مسلمان سے پوچھتا ہے ہمارے نبی کے والد کا نام کیا ہے، تیسرے سے پوچھتا ہے ہمارے نبی کے چچا کا نام کیا ہے، چوتھے سے پوچھتا ہے کہ اسلام کی پہلی جنگ کون سی ہے۔ کوئی مسلمان کوئی جواب نہیں دے پاتا ہے، اور سب کی پیشانیوں پر میلاد کی پٹیاں بندھی ہوئی ہیں اور نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے اسلام کا تعارف ہوگا، انٹروڈکشن ہوگا ہمارے نبی کا۔ تعارف کروانے والا خود جاہل ہے، اسے خود نہیں معلوم کہ وہ کس چیز کا تعارف کرا رہا ہے، تو پھر قوم کو کیا معلوم ہوگا کہ ہمارے نبی کیسے تھے؟ آپ بتائیے، ہمارے نبی کی ذات، صفات، زندگی، کارنامے، قربانیاں، اس متعلق ہم کو جانکاری حاصل کرنا ہے یا پبلک کو بتانا ہے؟ اس کا طریقہ جلوس لے کر نکلنے سے جانکاری حاصل ہو جائے گی،
یا یہ بچے جس طرح رٹ کر یاد کر کے ہفتوں سے محنت کر کے لفظ لفظ کی اصلاح کر کے اور پورے بھرے مجمع کے سامنے جو سنائے ہیں، اس سے نبی کا تعارف حاصل ہوگا، جانکاری کس سے حاصل ہوگی؟ آج برادران وطن غیر مسلموں کو اللہ کے نبی علیہ السلام کا تعارف حاصل نہیں ہے۔ کتنے سالوں سے میلاد ہو رہا ہے، کتنے سالوں سے جلوس نکل رہا ہے، کتنے سالوں سے ڈی جے بج رہے ہیں، کتنے سالوں سے نبی کے نام پر ریالیاں نکل رہی ہیں، کتنے سالوں سے قوالیاں بجائی جا رہی ہیں، کتنے سالوں سے نبی کے نام پر ہر 12 ربیع الاول کو میلاد کا کھانا کھلایا جا رہا ہے، کتنے سالوں سے میلاد کا خطبہ اور نمازیں پڑھی جا رہی ہیں۔ اس سب کے باوجود کیا کسی مسلمان میں پہلے کے مقابلے میں تبدیلی آئی؟ کیا کوئی غیر مسلم ربیع الاول کے مہینے کے ان جلوسوں اور پروگراموں کی نسبت سے ایمان میں داخل ہوا؟ کیا کسی غیر مسلم کے دل سے اسلام کی نفرت ختم ہوئی؟ مسلمانوں کی عظمت اس کے دل میں پیدا ہوئی؟ ظاہر سی بات ہے ان سب بے ڈھنگے طریقوں سے تعارف، محبت، عظمت پیدا ہونا تو دور کی بات ہے، اس طرح کی ریالیوں سے سوائے نفرت اور دشمنی کے کچھ پیدا نہیں ہوگا۔ کرنے کے کام اس طریقے کے ہیں کہ جس میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے نبی کی سیرت یاد کرتے ہیں، ان معصوم بچوں پر اساتذہ کی محنتیں ہوتی ہیں۔ ایسے پروگرام میں آپ 2 گھنٹے بیٹھے رہے، نبی کی ذات کے بارے میں کتنی معلومات ہوئی؟ اگر اسی محفل میں ڈی جے بجائے جاتے، اسی محفل میں قوالی بجائی جاتی، پورے 3 گھنٹے میں نبی کے نام پہ درود پڑھنے کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوتی۔ نبی کی ذات کے بارے میں معلومات تو دور کی بات، ان محفلوں کی اہمیت، ان محفلوں کی عظمت، اس سے آپ اندازہ کر لیں۔ حضرت مولانا رابع حسنی ندوی رحمت اللہ علیہ چند سال پہلے بھٹکل میں وہاں کے غیر مسلم طبقے میں سیرت کوئز کا پروگرام رکھوایا۔ بھٹکل کے علاقے میں غیر مسلم لڑکوں لڑکیوں کے لیے سیرت کوئز کا پروگرام رکھوایا۔ مختلف بچوں اور بچیوں نے مختلف کالجز سے اس میں حصہ لیا اور سب کو کتابیں دے دی گئی۔ ڈیٹ فکس ہو گئی کہ فلاں ڈیٹ میں آپ سب کا ایگزام ہوگا، ہمارے نبی کے بارے میں آپ کیا کیا لکھ سکتے ہیں ایگزام میں لکھنا پڑے گا۔ پہلا انعام 50,000 کا ہوگا، دوسرا انعام 40,000 کا ہوگا، تیسرا انعام 30,000 کا ہوگا۔ جب یہ غیر مسلم لڑکوں اور لڑکیوں نے اس میں حصہ لیا اور ایگزام کے دن میں جس سے جو ہو سکتا تھا اس نے اپنے ایگزام میں غیر مسلم ہمارے نبی کے بارے میں، زندگی کے بارے میں لکھ رہا ہے، اور جب اس ایگزام میں ایک غیر مسلم لڑکی فرسٹ نمبر پر پاس ہوئی، حضرت مولانا نے اسٹیج پر بلا کر 50,000 کا چیک، غالباً رقم آگے پیچھے ہو سکتی ہے، چیک لا کر اس اسٹیج پر بلایا گیا اس غیر مسلم لڑکی کو انعام دینے کے لیے۔ تو وہ غیر مسلم لڑکی انکار کر دیتی ہے کہ میں اس انعام کی مستحق نہیں ہوں۔ تو اس سے کہا گیا تم نے بہترین مضمون لکھا ہے اور یہ پروگرام آپ ہی لوگوں کے لیے رکھا گیا ہے۔ تو وہ غیر مسلم لڑکی کیا کہنے لگی، یہ پروگرام غیر مسلموں کے لیے آپ نے رکھا تھا، میں جب پروگرام میں حصہ لے رہی تھی اس وقت میں غیر مسلم تھی، لیکن نبی کی سیرت کا جب میں نے مطالعہ کیا ایگزام دینے کے لیے، اس مطالعے نے مجھے مسلمان بنا دیا ہے، اب میں ہندو نہیں ہوں، اب میں غیر مسلم نہیں ہوں۔ یہ انعام غیر مسلم کے لیے آپ نے رکھا تھا۔ ایک سیرت کوئز کے ذریعے سے مسلمان لڑکی اسلام میں داخل ہوتی ہے، تو پھر جتنے اور مسلمان لڑکے لڑکیوں نے وہ سیرت کوئز میں حصہ لیا، کم از کم نفرت تو ان کے دل سے ختم ہوئی ہوگی۔ وہ اگرچہ کہ اسلام قبول نہ کیے ہوں، ان کے دلوں میں نبی کی کچھ نہ کچھ عظمت تو پیدا ہوئی ہوگی۔ تو جلوس سے زیادہ، جلسوں سے زیادہ، ریالیوں سے زیادہ بیٹھ کر جو محنت کرائی جاتی ہے اس کا اثر زیادہ پڑتا ہے۔ جس طرح آج آپ کا یہ جلسہ یہاں پر منعقد ہے، جہاں نبی کی سیرت کا تذکرہ ہوتا ہو، اللہ کے رحمت کے فرشتے اس محفل میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ربیع الاول کی نسبت سے ہر مسلمان کے گھر میں نبی کی سیرت کا جلسہ ہونا چاہیے۔ ہر مسلمان کے گھر میں کیسا ہوگا؟ جلسہ عربی لفظ ہے،
जलसतुन के माने आते हैं बैठना, जिलसतुन के माने आते हैं एक बार बैठना। जलसे का मतलब है बाप, बीवी, शोहर, माँ, औलाद सब अपने घर में बैठो, नबी की सीरत की कोई किताब लो, उसमें बाप नबी की सीरत के बारे में 1-2 सफ़े पढ़े, माँ 1-2 सफ़े पढ़े, नबी के बारे में भाई को कुछ मालूम है, बहन को कुछ मालूम है, आधा घंटा नबी की सीरत का मुज़ाकरा अपनी औलाद के साथ कर लो। उस जलसे में भी अल्लाह की रहमत नाजिल होगी। उस जलसे से औलाद के दिल में नबी की अज़मत पैदा होगी। क्या रबीउल अव्वल की निस्बत से मुसलमान इतना भी नहीं कर सकता कि रबीउल अव्वल का चांद देखने के बाद से कम से कम सुबह शाम 100 मरतबा नबी पर दरूद भेजने का एहतमाम कर ले? मैं 12 महीने नबी पर दरूद नहीं भेज सका, महरूम रहा। इस पैदाइश के महीने की निस्बत से रोज़ाना अल्लाह के नबी पर 100 मरतबा कम से कम सुबह शाम दरूद भेज लूँगा। क्या मैं रबीउल अव्वल की निस्बत से इतना नहीं कर सकता कि मेरे घर में धोबी है, मेरे घर पर दूध डालने वाला आता है, मेरा ड्राइवर गैर मुस्लिम है, मैं किसी किराना स्टोर से जो सौदा खरीदता हूँ वो गैर मुस्लिम है, जो मेरा पार्टनर है वो गैर मुस्लिम है, जो मेरा ब्रोकर है वो गैर मुस्लिम है, जो मेरा टेलर है वो गैर मुस्लिम है, मैं उसे इस महीने की निस्बत से अल्लाह के नबी की सीरत पर लिखी गई कोई किताब तेलुगु में लिखी हो, कन्नड़ में लिखी हो, अंग्रेजी में लिखी हो, उस किताब के साथ आधा किलो 1.5 किलो का मिठाई का डिब्बा लेकर उसे पेश करूं और ये कहूं कि आज ये महीना हमारे नबी की पैदाइश का महीना है, मैं अपने बच्चे का बर्थडे करता हूं, केक काटता हूं। और नाहंजार किस्म के मुसलमानों ने, नाहंजार किस्म के उलमा ने पेट पालने की खातिर नबी के नाम पर 2-2 मीटर का केक बनाया, उस पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा और बड़ी चाकू ने तलवार से केक काट कर अपना पेट भर रहा है। किस नाम से? नबी के नाम से। और बाजू गैर मुस्लिम दहशतगर्द बना हुआ है, वो नफरत कर रहा है इसकी हरकतों से। उस गैर मुस्लिम को नबी का पैगाम नहीं पहुंचा सका, नबी की सीरत नहीं पहुंचा सका, नबी के अखलाक नहीं पेश कर सका, लेकिन नबी के नाम पर केक खाने के लिए एहतमाम से आगे रहा। क्या मुझ मुसलमान से नहीं हो सकता कि अल्लाह के नबी की सीरत पर एक कन्नड़ में किताब लूं और अपने दोस्त गैर मुस्लिम को वो पेश करूं कि मैं अपने बेटे के बर्थडे में तुमको इनवाइट करता हूं, मैं अपने बर्थडे में तुमको इनवाइट करता हूं। ये महीना हमारे नबी के बर्थडे का महीना है, हमारे नबी इस महीने में बर्थ हुई है, मैं आपको इस खुशी में ये किताब हदिया करता हूँ, ये मिठाई का डिब्बा है, कभी मौका मिले ये किताब पढ़ लेना, मुताला कर लेना। इतना तो कर सकता है एक मुसलमान। इस रबीउल अव्वल की महीने की निस्बत से तीसरा एक काम ये भी तो हो सकता है कि मैं इस महीने में किसी मौलाना के पास आऊँ, किसी मुफ्ती साहब के पास आऊँ और ये पूछूं कि मुझे नबी की सुन्नतों में से कोई एक आसान सुन्नत बताइए, इस महीने से मैं उस सुन्नत का एहतमाम करना चाहता हूँ। आज तक मैं सुन्नतों का एहतमाम नहीं कर सका, दाढ़ी भी सुन्नत है लेकिन मजबूर हूँ, फैशन परस्त हूँ, लोगों के सामने खूबसूरत दिखना चाहता हूँ, चंद साल के बाद रख लूँगा, दूसरी कोई आसान सुन्नत मुझे बता दे, मैं उसका एहतमाम कर लेना चाहता हूँ। क्या ये ख्याल मुसलमान में पैदा नहीं हो सकता कि मैं दरूद का एहतमाम करूँ, नबी की सीरत दूसरों तक पहुँचाऊँ, अपने घर में बच्चों को नबी की सीरत सिखाऊँ, मैं एक सुन्नत का एहतमाम इस महीने से शुरू कर लूँ। कौन सा काम इस वक्त मुसलमान से नहीं हो सकता है? मसला ये है कि हम बाहर के फिरौन को मारना चाहते हैं, अंदर के फिरौन को पालना चाहते हैं। हम बाहर के फितनों को दबाना चाहते हैं, अंदर के फितनों को दूध पीते बच्चे की तरह उसे परवरिश देना चाहते हैं। हम बाहर के जालिम को बद्दुआ देते हैं और अंदर के जालिम को हम अपनी औलाद की तरह पालते हैं। बाहर का फिरौन मरना आसान है, अंदर का फिरौन मरना मुश्किल है। मेरी बेटी को हया पर लाने से किस फिरौन ने रोका है? मुझे सच बोलने से किस फिरौन ने रोका है? नबी की तालीम हया की नहीं थी, नबी की तालीम सच की नहीं थी, नबी की तालीम अमानतदारी की नहीं थी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के लोग दुश्मन बन गए, जान के प्यासे हो गए, कत्ल करने की खातिर, शहीद करने की खातिर घर का घेरा कर लिया। 100 नौजवान हाथ में तलवार लेकर खड़े हो गए। उस 100 नौजवानों के घेरे से अल्लाह अपने नबी को बचा कर ले जाते हैं। उस बिस्तर पर जहां नबी आराम फरमा रहे थे, हजरत अली को लिटा कर जाते हैं। मेरे हिजरत करके जाने के बाद
تم 2-4 دن کے بعد مدینہ ہجرت کر کے آ جانا۔ کیوں لٹایا حضرت علی کو اپنی بستر پر؟ کیا وجہ تھی؟ اپنی جگہ حضرت علی کو شہید کروانا چاہتے تھے نعوذ باللہ؟ نہیں، اللہ کے نبی کو یقین تھا جیسے اللہ مجھے بچا رہا ہے علی کو بھی بچائے گا۔ لیکن لٹانے کی وجہ کیا تھی؟ یہ جتنے مکے کے کافر ہیں، خون کے پیاسے بنے ہیں، ان کی امانتیں میرے پاس ہیں، محمد کی بینک میں ان کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے، یہ اپنے مال کی حفاظت محمد کے بینک میں سمجھتے ہیں، میرے جان کے پیاسے ہیں، لیکن میری امانت داری پر کوئی حرف نہیں آیا، میری سچائی پر کوئی حرف نہیں آیا۔ میرے جانے کے بعد ان کافروں کی امانتیں لوٹا کر پھر تم مدینہ ہجرت کر کے آ جانا۔ وہ امانت داری آج مسلمان اپنانے سے کون روک رہا ہے؟ سیرت النبی کے جلسوں سے نبی کے جیسا بننے کی کوشش، نبی کی سنتوں پر آنے کا اہتمام، یہ پیغام ہوتا ہے۔ نبی کی ذات کے بارے میں معلومات اور نبی کی زندگی پر ہماری زندگی آنا، یہ مقاصد ہوتے ہیں سیرت النبی کے جلسے منعقد کرنے کے۔ اور اس موقع پر ہمیں اس طرح کے پروگرام کی اہمیت اس نسبت سے بھی بڑھ جاتی ہے، ہمارے نوجوانوں کو فلم ایکٹروں کے بارے میں نالج ہے، ہیروئنز کے بارے میں نالج ہے، ہیروز کے بارے میں نالج ہے، کرکٹرز کے بارے میں نالج ہے، سیاسی لیڈروں کے بارے میں نالج ہے۔ اگر معلومات نہیں ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات نہیں ہے۔ کس قدر افسوس کی بات، ہمارے ہی ملک کی ایک مسلمان لڑکی گیتا یاد کرتی ہے اور ایگزام میں فرسٹ نمبر پر پاس ہوتی ہے، ماں باپ اس فنکشن میں تالیاں بجاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، میری بیٹی نے گیتا کے ایگزام میں فرسٹ نمبر پر انعام حاصل کیا ہے۔ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ جس قوم کو اللہ کے نبی نے قرآن یاد کرنے کے لیے کہا ہے، وہ قوم گیتا یاد کرنے میں فخر محسوس کر رہی ہے۔ جس قوم کو اللہ کے نبی نے قرآن مجید سینے سے لگانے میں فخر محسوس کروایا ہے، وہ قوم رامائن اور مہابھارت کے اشلوک اور منتر یاد کرنے میں فخر محسوس کرتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بھلا کس وجہ سے ناراض ہوئے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات کے چند نسخے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا کر پڑھنے پر چہرہ لال پیلا کیوں ہو گیا تھا کہ محمد کے لائی ہوئی کتاب کے بعد کیا پھر کسی اور کتاب کی ضرورت باقی رہتی ہے؟ محمد کے موجود ہوتے ہوئے کسی اور کی تعلیمات کی ضرورت محسوس رہتی ہے؟ ہمیں اپنے دین کی عظمت اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ عنوان جو رکھا گیا تھا سیرت النبی، جلسے سیرت النبی اور حالات حاضرہ، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوعات اور عناوین مختلف پہلوؤں پر مشتمل ہے۔ چونکہ سیرت النبی کے اس عنوان کو جوڑا گیا حالات حاضرہ سے، اور اس وقت حالات حاضرہ آپ حضرات بھی دیکھ رہے ہیں، 3 خبریں بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہیں حالات حاضرہ میں۔ ایک خبر ہے موجودہ حالات میں گستاخ رسول کی، جس نے نبی کی شان میں بڑی بے شرمی کے ساتھ گستاخی کیا ہے، اور دوسری حالت ہے موجودہ حالات میں سے مسلمانوں کے اوقاف پر حملہ، تیسری حالت ہے آپسی اختلاف اور انتشار کہ فلاں مولانا نے گستاخی کی ہے اسے قتل کر دو، بیرون اور پڑوس ملک کے حالات۔ یہ 3 طرح کے حالات آپسی اختلاف اور انتشار کے مسلمان دیکھ رہے ہیں۔ اس موضوع پر اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں ان حالات کو ہم کیسے حل کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایک نمایاں پہلو، ایک غالب پہلو جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت میں سے ہے، وہ ہے عفو درگزر، معاف کر دینا، بدلہ نہ لینا، انتقام کا جذبہ نہیں رہنا۔ چاہے کتنا بھی بڑا ظلم تم پہ کسی نے ڈھایا ہو لیکن اسے درگزر کر دو۔ اسی کو حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام نے ترمذی شریف میں فرمایا، لا تکن اما، آسان ترجمہ ہے چغت نہ بنو، الو نہ بنو۔ کیا مطلب؟ ان احسن الناس فاحسننا ان اساءوا فاسانا، اگر لوگ میرے ساتھ اچھا کریں گے میں بھی اچھا کروں گا، لوگ میرے ساتھ برا کریں گے میں بھی برا کروں گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ کوئی انسانیت نہیں ہے، ایسے لوگ تو ہر قوم میں پائے جاتے ہیں، عیسائی میں بھی ایسے لوگ ہیں، ہندوؤں میں بھی ایسے لوگ ہیں، یہودیوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ اچھا رہے تو میں بھی اچھا رہوں گا، برے رہے تو میں بھی برا ہو جاؤں گا۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے تمہارے ساتھ اچھے رہے
اچھے رہو، تمہارے ساتھ لوگ برے ہو گئے پھر بھی اچھے رہو۔ یہ اسلام کا امتیاز ہے، ورنہ اسلام دوسرے مذہب سے کیوں ممتاز ہوگا اخلاق کے لحاظ سے؟ یہ درگزر والا پہلو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دنیا میں کون سی شخصیت ایسی ہے جسے ستایا گیا؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اوذیت فی اللہ ولم یوزا احد، اخفت فی اللہ ولم یخاف احد، مجھے اللہ کے دین کی خاطر اتنا ستایا گیا کہ کسی اور کو نہیں ستایا گیا، اور یہاں کسی اور کو جو اللہ کے نبی نفی فرما رہے ہیں وہ امتی نہیں ہے، نبی کا مخاطب نبی ہوتا ہے، نبی کا مقابل نبی ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی یہ فرمانا چاہتے ہیں دین کی خاطر جتنے انبیاء بھیجے گئے ہیں ان میں سے کسی نبی کو اتنا نہیں ستایا گیا جتنا مجھے ستایا گیا ہے۔ تو آپ بتائیے جب نبیوں میں سب سے زیادہ ہمارے نبی کو ستایا گیا ہے تو ہمیں اور آپ کو کیا زیادہ قوم ستائے گی، کیا پریشان کرے گی؟ اتنا ستانے کے باوجود بھی آپ نے درگزر، عفو، معاف کر دینا، بدلہ نہ لینا، انتقام نہ لینا، وہ جو نمایاں صفات اللہ کے نبی نے پیش فرمائی ہیں وہ اس وقت ضرورت ہے، جس کی وجہ سے ہر چھوٹا آدمی بڑے کو بڑی بے ادبی سے بات کرتا ہے، ہر غیر عالم علماء کی ذلیل کرنے اور توہین کرنے پہ تلا ہوا ہے، ہر پڑھا لکھا، ہر ایجوکیٹڈ دوسرے کو جاہل سمجھنے پہ تلا ہوا ہے، کیونکہ ہر شخص کے گمان میں یہ ہے کہ اعجاب کل ذی رأی رأیہ، میرے سے بہتر کون ہو سکتا ہے، میرے سے بہتر رائے کون دے سکتا ہے، مجھ سے اچھا کون کر سکتا ہے۔ ہر شخص اس وقت قیامت کی علامت بنا ہوا ہے، اس وقت قیامت کی علامت بنا ہوا ہے کہ میں جو بول رہا ہوں وہی صحیح بول رہا ہوں۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں ایک مرید 20 سال یا 30 سال رہنے کے بعد جب واپس جانے لگے اور ان سے نصیحت پوچھی کہ میں اب جدا ہو کے جا رہا ہوں، کچھ نصیحت فرما دیں، تو انہوں نے 2 نصیحتیں فرمائی تھی۔ اس میں سے ایک نصیحت یہ کی تھی اپنے مرید سے جو سیدنا عبد القادر جیلانی کی صحبت میں سالوں رہا ہے اور اس پر اعتماد کر کے سیدنا عبد القادر جیلانی خود رخصت کر رہے ہیں، اسے نصیحت فرماتے ہیں کیا؟ کبھی خدا نہ بننا۔ نصیحت کیا ہے؟ کبھی خدا نہ بننا۔ وہ حیران ہو گیا کہ میں خدا کیسے بنوں گا، آپ کی صحبت میں رہ کے تربیت پایا۔ انہوں نے نصیحت کی خدا نہ بننا کا مطلب یہ ہے اللہ جب ایک بار بول دیتے ہیں لا تبدیل لکلمات اللہ، اس کی بات میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ تم ایسے نہ بن جاؤ میں بول دیا تو بول دیا بس، اب نہیں ہوگا کچھ بھی، میری ماننا ہو تو مانو، نہیں تو جاؤ بھاڑ میں کچھ نہیں سنوں گا۔ یہ حرکت اپنے اندر پیدا نہ کرو، سنو لوگوں کی، اپنی رائے کو رائے کے درجے میں رکھو، آرڈر کے درجے میں مسلط نہ کرو، یہ خدائی کا ذام اپنے اندر پیدا مت کرو۔ یہ نصیحت ہے سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ آپ بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو طالب رحلت کرنے کے بعد ساتھ دینے والے لوگوں میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ابو جہل کے مارنے پر جا کے بدلہ لے کے آنے والے حضرت حمزہ ہیں، اپنے بھتیجے کو خوشخبری سنانے والے حضرت حمزہ ہیں۔ اس موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا مجھے ابو جہل سے بدلہ لینے سے کوئی خوشی نہیں ہوگی، آپ کے اسلام لانے سے مجھے خوشی ہوگی۔ بھتیجے کی خوشی میں حضرت حمزہ اسلام قبول کیے ہیں، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مجاہدانہ کارناموں کی وجہ سے، ان کی شجاعت اور بہادری کی وجہ سے اسد اللہ کا جو لقب ملا ہے، اللہ کا شیر، حضرت خالد کو لقب ملا سیف اللہ، اور حضرت حمزہ کو لقب ملا اسد اللہ کا، اور بلکہ آسمانوں پر حضرت جبرائیل نے خوشخبری لا کر اللہ کے نبی کو سنائی کہ آپ اپنے چچا کے شہید ہونے پر اتنا غم نہ کریں، آسمانوں پر حضرت حمزہ کو سید الشہداء کا لقب دیا گیا، شہیدوں کا سردار۔ جب ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، وحشی جو اسلام قبول نہیں کیے تھے، اپنی غلامی کی آزادی کی خاطر لالچ میں آ کر انہوں نے حضرت حمزہ کو ناف کے نیچے برچھا مار کر شہید کر دیا تھا۔ اللہ کے نبی کو اس موقع پر غزوہ احد میں حضرت حمزہ کی شہادت پر اتنا غم ہوا کہ شہادت کے بعد
کان کاٹ دیے گئے، ناک کاٹ دی گئی، مسلا کر دیا گیا، بلکہ سینہ چاک کر دیا گیا، کلیجہ چبانے کی کوشش کی گئی۔ اللہ کے نبی اتنا روئے حضرت حمزہ کی نعش دیکھ کر، جذبات میں آئے اللہ کے نبی علیہ السلام، اور یہ قسم کھا لی بخدا ایک آدمی کی قتل کے بدلے میں 2 کو قتل کروں گا، جبکہ اسلام کا حکم کیا ہے؟ 1 کے بدلے 1، 2 کا نہیں۔ لیکن اللہ کے نبی کو اتنی تکلیف تھی کہ 2 کو قتل کرنے کی قسم کھائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا یا رسول اللہ، یہ قسم کیسی؟ آپ اس قسم کو توڑیں اور کفارہ ادا کریں۔ اللہ کے نبی نے قسم توڑی اور کفارہ ادا کی۔ یہاں سمجھیں کہ اللہ کے نبی کس قدر غصے میں آئے تھے حضرت حمزہ کی شہادت کو دیکھ کر۔ نعش حضرت حمزہ چچا کی سامنے رکھی گئی، سارے احد کے شہداء 70 کے قریب کی لاش لائی جاتی، جنازہ پڑھا جاتا، آگے بڑھایا جاتا، لیکن چچا کا جنازہ ایسے رکھا جاتا گویا کہ 70 بار حضرت حمزہ کی جنازے کی نماز آپ علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ غزوہ احد کے بعد فتح مکہ کے موقع پر 7 سال کے بعد مکہ فتح ہو رہا ہے، اس موقع پر وحشی ایمان لے کے آتے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو دیکھ کر پوچھتے ہیں تم ہی وحشی ہو؟ تم ہی نے میرے چچا کو شہید کیا ہے؟ تھوڑا بتاؤ میرے چچا کو تم نے کیسے شہید کیا؟ حضرت حمزہ مسلمان ہو گئے اور حضرت وحشی مسلمان ہو گئے۔ حضرت حمزہ کی شہادت کا پس منظر بیان کرنے لگے۔ اللہ کے نبی سنتے جاتے، روتے جاتے، سنتے جاتے، روتے جاتے، آنسوں داڑھی اور چہرے مبارک سے بہتے جاتے۔ کیا معلوم ہوا؟ 7 سال ہو گئے چچا کی شہادت کے، لیکن غم ابھی تازہ ہے، اسی لیے آنسوں بہ رہے ہیں، اسی لیے آنسوں نکل رہے ہیں۔ ورنہ باپ مرنے کے 1 سال کے بعد بیٹا کتنا روتا ہے؟ جب باپ کا جنازہ اٹھاتے وقت روتا ہے اتنا ہی 1 سال کے بعد روتا ہے۔ برسی تو ہر سال منائے گا، باپ کے مرنے پر ہر سال جب برسی آئے گی بریانی بنائے گا، ٹکا کے خوب کھائے گا اور کھلائے گا، لیکن آنسوں نہیں بہیں گے، نام ایصال ثواب کا رہے گا۔ کوئی قرآن پڑھنے کی خود کو توفیق نہیں ہوگی، مرنے کی خوشی میں بھی کھایا، پیدا ہونے کی خوشی میں بھی کھایا، چاہے خود پیدا ہوا تو برتھڈے کے نام سے کھایا، کوئی اپنا مرا تو برسی کے نام سے کھایا، نبی علیہ السلام پیدا ہوئے تو میلاد کے نام پہ کھایا، کوئی اور مرا تو چہلم اور چلے کے نام پہ کھایا، جیا تو کھایا، مرا تو کھایا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غم اتنا تازہ ہے کہ آنسوں بہ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت وحشی سے کوئی بدلہ نہیں لیا، کوئی غصہ نہیں دکھایا۔ میں بھی انسان ہوں، میں روبوٹ نہیں ہوں، میں فرشتہ نہیں ہوں، میرا دل بھی دل ہے۔ حضرت وحشی سے کیا فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے؟ اگر ہو سکے تو میرے سامنے آنے کی زحمت نہ کرنا، ہو سکے تو میرے سامنے آنے کی زحمت نہ کرنا۔ اگر میری نظر تم پہ پڑے، میرے چچا کی لاش مجھے یاد آ جائے اور میری زبان سے بے اختیار کچھ نکل جائے، تمہاری آخرت خطرے میں پڑ جائے گی۔ آپ اس سے اندازہ کر لو کتنا غم اللہ کے نبی علیہ السلام کے سینے میں ہے حضرت حمزہ کی شہادت کا، لیکن شہید کرنے والے قاتل کو اللہ کے نبی نے معاف کیا، اسلام لانے پر خوشی سے کھڑے ہو کر استقبال کیا، اور پھر اپنے غم کو چھپانے کی خاطر اسے اپنے سے دور کیا۔ اس سے بڑا غم اور تکلیف دینے والا ہمیں اور آپ میں کوئی پیدا ہوا ہے؟ پھر کیوں معاف کرنے کا جذبہ نہیں؟ حضرت حمزہ کے دل، حضرت وحشی کو بھی اس سے چوٹ لگی کہ مجھے اپنی جان بچانے کی خاطر، حضرت وحشی تو آزاد ہو گئے، فتح مکہ ہوا، جان خطرے میں پڑی، وہاں سے طائف بھاگے، طائف والے جب آئے اسلام قبول کرنے، جان خطرے میں لگی، طائف سے حمص بھاگے، حمص میں جا کر پناہ لی، وہاں اللہ کے نبی کا قاصد پہنچا ایمان کی دعوت دینے کے لیے۔ آپ بتائیں دشمن جان بچانے کے لیے گاؤں گاؤں چھپ رہا ہے اور رسول اللہ اس کے پاس اپنا پیغام بھیج رہے ہیں اسلام میں داخل کرانے کے لیے۔ اور وہ حمص میں رہتے ہوئے مسیلمہ کذاب جب نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو حضرت وحشی کو خیال آیا کہ چچا کو قتل شہید کیا ہوں، اس کا نبی کو غم ہے، اور مسیلمہ کذاب نبی کو تکلیف پہنچا رہا ہے، اسے اگر قتل کر دوں گا تو نبی کو خوش کر سکتا ہوں۔
خود جنگ میں شریک ہوئے. جیسے حضرت حمزہ کو چھپ کر نیزہ مارا تھا ویسے مسیلمہ کذاب کو چھپ کر نیزہ مارا، جس سے اس کے سینے میں نیزہ نکل کر پیچھے سے نکل گیا، اس کے موت کا اور قتل ہونے کا ذریعہ بنا. مطلب کیا ہوا کہ جو تکلیف میں نے پہنچائی ہے اس کی تلافی کی بھی میں کوشش کر لوں، جو تکلیف میں نے پہنچائی ہے اس کی تلافی کی بھی میں کوشش کر لوں. یہاں سمجھیں اتنی تکلیف پہنچانے والے سے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقام نہیں لیا. آگے بڑھے. جب غزوہ بدر میں 70 مکے کے بڑے بڑے مارے گئے اور 70 بڑے بڑے سردار قیدی بنا لیے گئے، بقیہ مکے کے لوگوں کو شرمندگی اور غصے میں پریشانی اور تکلیف ہونے لگی، تو کعبۃ اللہ کے سائے میں صفوان بن امیہ اور وہب بن عمیر یہ دونوں بیٹھ کر مشورہ کرتے ہیں کہ بدر کی جنگ کی وجہ سے ہمیں بہت نقصان ہوا، ہمارے 70 بڑے بڑے لیڈر مارے گئے اور 70 بڑے بڑے لوگ قیدی بنا لیے گئے. اگر میرا بس چلتا نعوذ باللہ تو میں محمد کا سر تن سے جدا کر دیتا. کون کہہ رہا؟ وہب بن عمیر. تو صفوان بن امیہ مکار قسم کے تھے اس وقت، تو وہ موقع دیکھ کر کہنے لگے تمہیں کیا چیز روک رہی ہے محمد کو قتل کرنے سے؟ نعوذ باللہ. تو وہ کہیں میرے بیوی ہے، میرے بچے ہیں، اگر میں پکڑا جاؤں گا تو وہ لوگ مجھے مار دیں گے، تو میری ان کا سہارا کون بنے گا؟ تو صفوان کہنے لگا میں سہارا بنوں گا، میں تمہارے بچوں کو پالوں گا، میں تمہاری بیوی کا سہارا بنوں گا. یہ لو تلوار، زہر میں ڈباؤ اس کو اور اسے تیار کرو، تیز کرو اور جا کر کسی بہانے سے محمد کے قریب ہو جاؤ اور انہیں قتل کر کے آؤ. نعوذ باللہ. صفوان بن امیہ کے اکسانے پر یہ آئے، مدینہ پہنچے. مسجد نبوی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ باہر اپنا اونٹ باندھ رہے ہیں. حضرت عمر کی نظر پڑی تو فوراً پہچان لیا کسی فتنے کی بو آ رہی ہے، کسی خراب نیت سے آیا ہوا محسوس ہو رہا ہے. اللہ کے نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ اجازت ہے تو ابھی اڑا دوں، گردن تن سے جدا کر دوں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں آنے دو. قریب آیا، اللہ کے نبی نے اور قریب بلایا، پوچھا کیا حال ہے، کیا چل رہا ہے، کیا بتائیں؟ بدر کی جنگ کے بعد ہماری کمر ٹوٹ گئی ہے، جو قیدی ہمارے آپ کے پاس ہیں ان کے بارے میں ریکویسٹ کرنے آیا ہوں، انہیں آپ چھوڑ دیجئے. تو اللہ کے نبی نے پوچھا جب قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئے ہو گردن میں تلوار لٹکا کے کیوں آئے ہو؟ سفارش کرنے والا ہتھیار کے ساتھ تھوڑی آتا ہے، سفارش کرنے والا تو پھولوں کے ساتھ آتا ہے، یہ ہتھیار کے ساتھ کیوں آئے ہو؟ کہنے لگا اس تلوار کا ناس ہو، اسی نے تو ہمارے لوگوں کی کمر توڑی ہے، یہ جنگ نہ ہوتی تو ہماری یہ حالت نہ آتی. اللہ کے نبی نے فرمایا وہب اتنا بھی جھوٹ نہ بولو، بتاؤ کعبۃ اللہ کے سامنے تم نے اور صفوان نے کیا مشورہ کیا ہے؟ تم نے اور صفوان نے کعبے کے سائے میں بیٹھ کر کیا مشورہ کیا ہے؟ تم نے نہیں کہا ان سے کہ میں محمد کو قتل کرنا چاہتا ہوں، میری بیوی بچوں کا مسئلہ ہے. صفوان نے تم سے وعدہ نہیں کیا کہ تمہاری بیوی بچوں کا وہ کفیل بنے گا، وعدہ نہیں کیا تم سے. حیران ہو گیا کہ کعبۃ اللہ کے سائے میں تنہا بیٹھ کر ہم نے مشورہ کیا تھا، کوئی آس پاس بھی نہیں تھا، رسول اللہ کو کیسے خبر پہنچی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں کوئی جادوگر ہوں؟ وحی لانے والے جبرائیل نے مجھے یہ خبر سنائی ہے کہ تم یہ مشورہ کر کے مجھے قتل کرنے کے نیت سے آئے ہو. فوراً احساس ہوا، دل نرم ہوا کہ واقعتاً یہ سچا نبی ہے، یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیں، مجھے بخش دیں، آئندہ میں کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گا اور وعدہ کرتا ہوں کعبۃ اللہ مکہ جانے کے بعد وہاں کے لوگوں کو ایمان کی دعوت دوں گا، اور اگر وہ ایمان نہیں لائے تو میں تنہا واپس آ کر اسلام قبول کر لوں گا. اگر میں ابھی اسلام قبول کر کے وہاں گیا اور معلوم ہو گیا تو وہاں جانے کے بعد لوگ مجھے مار دیں گے. ماحول دیکھوں گا کہ اگر اسلام لانے کے قابل ہوں تو وہیں ایمان لا کر دوسروں کو بھی دعوت دوں گا، اگر نہیں ہے تو تنہا آ کر اسلام قبول کروں گا. وہاں مکہ مکرمہ پہنچا، ماحول ویسا نہیں تھا، جان کا خطرہ تھا. واپس آئے، پھر اللہ کے نبی کے دربار میں آ کر اسلام قبول کیے. تو آپ بتائیے اگر اللہ کے نبی وہب بن عمیر کی اس حرکت پر فوراً بدلہ لے لیتے، تم مجھے مارنے کی نیت سے آئے ہو، میں تمہیں اڑا دوں گا اور قتل کر دیتے، اسلام سے محروم ہو جاتا. اور پھر یہی شخص
جس کے کہنے پر صفوان بن امیہ کے کہنے پر یہ اللہ کے نبی کو قتل کرنے آیا تھا، جب مکہ فتح ہوا اللہ کے نبی کی لیش میں بڑے بڑے غنڈوں کا جو نام تھا ان ناموں میں صفوان بن امیہ کا بھی نام تھا، جس نے اکسا کر بھیجا تھا کہ وہ جہاں ملے اسے قتل کر دیا جائے گا، چاہے کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑے ہوئے کیوں نہ ہو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ دونوں میں دوستی تھی۔ یہ وہاب بن عمیر اللہ کے نبی کے پاس آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میری درخواست ہے کہ آپ صفوان کو بخش دیں، معاف کر دیں، اسے قتل نہ کریں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سخاوت، معافی کا یہ اعلیٰ پیمانہ دیکھیں، جس نے نبی کو قتل کرنے کا پلان بنوایا، آج اس کی معافی کے لیے اس کا دوست معافی نامہ لے کے آتا ہے۔ اللہ کے نبی صرف معاف نہیں کرتے ہیں بلکہ اپنا امامہ نکال کر دیتے ہیں کہ لے جاؤ صفوان جہاں ہے اسے میرا امامہ دکھاؤ تاکہ اس کو یقین آئے کہ محمد نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ دشمن کو معافی کا یقین دلانے کے خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کا امامہ بھیجتے ہیں کہ اسے یقین دلاؤ کہ محمد سخت نہیں ہے، محمد انتقام کے جذبے سے نہیں آیا ہے، اس کو قریب کرو۔ جب اس نے امامہ دیکھا اور معافی کا پروانہ دیکھا، بھاگا بھاگا اللہ کے نبی کے دربار میں آیا، یقین نہیں ہوا، پھر آنے کے بعد پوچھنے لگا یا رسول اللہ کیا آپ نے مجھے واقعتاً معاف کر دیا ہے؟ سچ میں آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے؟ کیا مطلب؟ دشمن بھی سمجھ رہا ہے کہ میں معافی کے قابل نہیں ہوں، دشمن بھی سمجھ رہا ہے کہ مجھے سزا ملنی چاہیے، اتنا میں ستا چکا ہوں، لیکن اللہ کے نبی ہے کہ دشمن معافی سے نا امید ہو چکا، اسے معافی کا پروانہ مل رہا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں تم اسلام لا لو تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ اس نے کہا 2 مہینے کی مہلت دیجیے۔ رسول اللہ نے فرمایا 4 مہینے کی مہلت دیتا ہوں، جاؤ سوچ لو۔ آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے پڑوس ملک میں ایک بڑے عالم دین جن کے بیانات سے کتنی معاشرت درست ہوئی، جن کے بیانات سے کتنے نوجوان پکے مسلمان بنے، جن کے بیانات سے لوگوں نے بزنس کے، معاش کے، معیشت کے، نکاح کے، شادی بیاہ کی، اولاد کی تربیت کے مختلف عناوین پر کتنا ان سے سارے عالم میں دین پھیلا، ان کی زبان سے 1-2 جملے غلطی سے نکل گئے، گستاخی سے نہیں نکلے ہیں، غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی اپنے کو عاشق رسول کا لیبل لگا کر مکار قسم کی قوم، پیٹ پالو قوم، جنہیں نہ گہرائی کا علم ہوتا ہے نہ اپنی کتابوں کا علم ہوتا ہے، جن کے نام پر ہری ہری پگڑیاں باندھ کر بیٹھتے ہیں، خود ان کے فتاوی رضویہ میں، خود ان کے اپنی کتابوں میں جہاں امی کا لفظ آیا ہے وہاں بے پڑھا لکھا ہوا ہے، وہاں پر ان پڑھ لکھا ہوا ہے، اپنی تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن کبھی اپنے اس مسلک کے مصنف کو بینڈ نہیں کیا، اس کی کتاب نہیں جلائی، اس کی اولاد اور نسل سے معافی نامے نہیں منگوائے، ان کے سر تن سے جدا کرنے کی باتیں نہیں آئے، جبکہ خود کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اور جب مسلکی اختلاف کی بات آئی عام عوام کے مجمع میں بیٹھ کر ایسے ہی جیسے صفوان نے وہب بن عمیر کو اکسایا تھا، اس طرح کے مکے کے کافروں کی نسل سے ہونا دکھاتے ہوئے اپنے ہی علماء کو قتل کرنے پر اکسا دیا جاتا ہے۔ معافی نامے پہ معافی نامہ، گستاخی کسے کہتے ہیں وہ سمجھ میں نہیں آیا۔ اپنے ہی ملک میں قادیانی بسا ہوا ہے جو سب سے بڑا گستاخ ہے رسول اللہ کا، جو خود کو رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے خلاف تو کبھی زبان نہیں کھل سکی۔ اپنے ہی ملک میں مرزا بیٹھا ہوا ہے جو صحابہ کی شان میں کوتاہی اور بے ادبی کرتا ہے، اپنے ہی ملک میں گوہر بیٹھا ہوا ہے جو خدا ہونے کا دعویٰ کر بیٹھا ہے، لیکن ان کے خلاف کبھی زبان نہیں کھلتی ہے۔ لیکن مسلکی اختلاف کی بات آ گئی تو سر تن سے جدا کر دو، عوام کے مجمع میں بیٹھ کر دعوت دینا، اور کوئی نہیں ہے جو عاشق رسول جو سر لے کے آئے، خبیث اور غلیظ فطرت کے کہیں کہ نوجوانوں کو اکساتے ہیں اپنے ہی علماء کو قتل کرنے کی خاطر۔ گستاخی کسے کہتے ہیں، غلطی کسے کہتے ہیں؟ ایسے موقع پر ان نوجوان یوٹیوبر علماء کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے۔ غلطی گستاخی کا فرق بھی پتہ نہیں چلا، جیسے ہی ویڈیو آئی فوراً اس پر ویڈیو بنا دیا شہرت کی خاطر، اور جب معافی نامہ آ رہا ہے اور حقیقت معلوم ہو رہی کہ غلطی تھی، گستاخی نہیں تھی، تو پھر اب کوئی ویڈیو نہیں آ رہا ہے کہ نہیں
یہ غلطی تھی، کوئی گستاخی نہیں تھی، ہم اس سے آپ کی حفاظت چاہتے ہیں، ہم آپ کی غلطی اور معافی تسلیم کرتے ہیں، طرفداری میں کوئی حمایت نہیں آئے گی، تو پھر سمجھ لیجئے اس قوم کو قتل کرنے کی خاطر کسی ہٹلر کی ضرورت نہیں ہے، اس قوم کو مارنے، موت کے گھاٹ اتارنے کی خاطر کسی چنگیز خان کی ضرورت نہیں ہے، کسی ہلاکو کی ضرورت نہیں ہے، کسی ظالم کی ضرورت نہیں ہے، یہ قوم خود اپنے آپ کو قتل کر دے گی اور اپنوں کے خون کی پیاسی بن کے مرے گی۔ کون سے موضوع کو اچھالنا چاہیے، کس کو نہیں اچھالنا چاہیے؟ ایک شخص کی زندگی کی پوری قربانیاں دیکھو اور چلیے مان بھی لیں بالفرض، ایک تو وہ گستاخی نہیں ہے، بالفرض مان بھی لیں کہ گستاخی ہے، پڑھ لیتے علامہ شامی نے کیا لکھا ہے، مفتی بن بیٹھے ہیں، جہاں اردو کی کتابوں میں غلط لکھا ہوا ہے کہ گستاخ رسول کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، کیسے لکھ دیا گیا وہ تو ان کی بات ہے، لیکن پڑھنے والے کو عقل اور تمیز بھی تو ہونا چاہیے۔ اسلام کی نظر میں سب سے بڑا جرم اگر ہے وہ ہے کفر، کفر کے بعد اگر کوئی بڑا جرم ہے تو اسلام میں آنے کے بعد مرتد ہو جانا، پھر کافر بن جانا۔ کیا اسلام میں یہ پیغام نہیں ہے مرتد کو بھی 3 دن کی مہلت دی جائے گی، واپس اسلام میں آنے کی خاطر فوراً قتل نہیں کیا جائے گا، اور قتل بھی کیا جائے گا تو قاضی شہر، حاکم شہر قتل کرے گا، عوام کو اکسایا نہیں جائے گا، چونکہ مارنے دھاڑنے کے کام ہاتھ میں لینے کی اجازت عوام کو نہیں ہے، حکمرانوں کو ہوتی ہے۔ تو پھر اتنی تمیز نہیں ہے قوانین اسلام کے سلسلے میں، جلسے میں بیٹھ کر اکساتے ہیں پبلک کو کسی عالم کو قتل کرنے کی خاطر۔ ظالم سے بدلہ نہیں لے سکا، اسرائیل کو آنکھ میں آنکھ ڈال کر اس کے ظلم کو بیان نہیں کر سکا، پھر امریکہ کی دہشت گردی بیان نہیں کر سکا، 1 سال سے ہونے والی عیاشیاں سعودی عرب میں وہ بیان نہیں کر سکا، اپنے ہی ملک کے ایک بڑے نیک عالم دین کی تمام قربانیوں کو بھلا کر، غلطی کو گستاخی کا نام دے کر اپنے ہی اپنوں کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ سچ کہا جس نے بھی کہا، ہمیں تو اپنوں نے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا، میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا۔ اور سنو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفت، کیا آپ کے زمانے میں آپ کی شان میں گستاخی کرنے والے لوگ نہیں تھے؟ اشعار بول بول کر صحابہ کی بیویوں کے پردے کی باتیں اچھالنے والے لوگ نہیں تھے؟ آپ علیہ السلام نے کیا انہیں معاف نہیں فرمایا جنہوں نے گستاخی کی ہے؟ اس موقع پر ہمیں سمجھنا چاہیے اپنوں کی حفاظت، اعتدال والی راہ، میانہ پسندی، اور ہمارے ملک میں ہونے والے بنگال کے فسادات ٹی وی اینکر بیان نہیں کریں گے، دلی کا فساد زمینی لیول پر جانچ کر کے بیان نہیں کریں گے، سیدھے الزام مسلمان پہ لگا دیں گے۔ تمہیں کیا حجامت کی ضرورت پڑی پڑوس ملک کے مولانا کا ویڈیو اپنے ٹی وی پہ چلانے کی خاطر؟ ایک غلیظ قسم کا مسلمانوں کا دشمن ٹی وی چینل ان مولانا کے بیانات یہاں پر فسادی ہے، گستاخ ہے، فلاں، تم ہے مسلمان نہیں ہے اور تم کیا سمجھو گے گستاخی کو؟ اور جو اس ملک میں نبی کی شان میں گستاخی کر بیٹھا ہے اس کی تو ویڈیو اپنے چینل پہ نہیں چلائے، اس کو تو اپنے ویڈیو پہ اور اپنے چینل پہ نہیں لائے، پڑوس ملک کے مولانا کی خبریں چلانے چلے ہو۔ سوائے شہرت کے، سوائے فتنہ مچانے کے کوئی اور مقصد ایسے عیاشوں کا نہیں ہوتا ہے۔ آگے ہم دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی درگزر اور معاف کرنے کے واقعات میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے سخت مخالفین میں سے عتبہ، یہ مکے کے سخت دشمنوں میں اور سرداروں میں سے تھا، اور یہ بھی وہ شخص تھا جو اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچانے میں پیش رہتا تھا۔ اور عتبہ ہی کی بیٹی ہے جس کا نام ہے ہندہ، اور یہی وہ ذات ہے جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبانے کی کوشش کی تھی۔ اب آپ بتائیے، کسی انسان کو شہید کیا جائے، سینہ چاک کیا جائے، اس کا کلیجہ نکال کر چبایا جائے تو کتنی نفرت اس کے اندر ہوگی۔ باپ بھی دشمن، بیٹی بھی دشمن۔ مکہ جب فتح ہوا، معلوم ہو گئی حیثیت کہ اب محمد سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے، تو ہندہ آ رہی ہیں اللہ کے نبی کے دربار میں دبے پاؤں، چھپا کر کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، دیکھیں مکہ کے کعبۃ اللہ کے اطراف میں
سارے صحابہ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور اس موقع پر جب ہندا اسلام قبول کرنے آتی ہیں اللہ کے نبی اس کا ویلکم کرتے ہیں، کوئی ماضی کا تانا نہیں دیتے ہیں، تم ہی ہو جس نے میرے چچا کا کلیجہ چبایا، شرم نہیں آئی؟ عورت ہو کہ ایسی حرکتیں کرتے ہو، حیا کہاں مر گئی تھی تمہاری؟ ایسے کوئی جملے اللہ کے نبی نے نہیں فرمائے، بلکہ آپ نے اس کا استقبال کیا اور تیکھے الٹے سیدھے سوالات کا جواب سنجیدگی اور اخلاق سے دیا، اور پھر اپنے شوہر ابو سفیان کی بدتمیزی کو معاف کرتے ہوئے حضرت ہندہ کو بھی اسلام میں آنے کا موقع دیا، ابو سفیان کو بھی اسلام میں آنے کا موقع دیا۔ یہ درگزر والی صفت، باپ بیٹے سے اختلاف، بھائی بھائی سے اختلاف، شوہر اور بیوی میں اختلاف، سمدی اور سمدن میں اختلاف، یہ سارے اختلافات کیا ہندا سے زیادہ تکلیف دہ ہیں؟ کیا وحشی سے زیادہ تکلیف دہ ہیں؟ پھر کیا وجہ ہے کہ ہمارے مسلمان عورتیں مہیلا منڈل بھرنے جاتی ہیں، سسرال کے خلاف ڈوری کیس لکھاتی ہیں، شوہر اپنی بیوی کو مار کر سالی کو نکاح کرنا چاہتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ سالہ اپنی بہن بھی کا قتل کر دیتا ہے؟ کیوں تحمل، برداشت، معاف کر دینے کی صفت اس قوم میں اپنوں سے پیدا نہیں ہو رہی ہے؟ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس خوبی کو اس وقت زندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ اور یہ بھی دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے غزوہ بنی مستلق سے واپس تشریف لا رہے ہیں، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، پانی لینے کے لیے ایک انصار صحابی ایک مہاجر صحابی کنویں کے پاس پہنچے، پانی لینے میں دونوں میں آپس میں جھگڑا ہو گیا، جھگڑا اتنا بڑا کہ دونوں لڑنے کی خاطر تلواریں نکال لی، دونوں مسلمان ہیں، اس نے پکارا یا للانصار، اس نے پکارا یا للمہاجرین، مہاجروں کی جماعت آؤ، انصار کی جماعت آؤ، لڑنے کے لیے بلایا جا رہا ہے، اور یہ نعرہ قوم کو بلا کر لڑنے کا زمانے جاہلیت کا نعرہ ہے۔ اللہ کے نبی کو خبر پہنچی، فوراً تشریف لائے اور فرمایا شرم نہیں آتی، اسلام میں آگے اور جاہلیت ختم نہیں ہوئی ہے، ایک چھوٹی بات پر قوم کو دعوت دے رہے ہو لڑنے کی خاطر؟ یہی تو جاہل کرتے تھے اسلام سے پہلے، چھوٹی سی غلطی کی خاطر برادریاں لڑنے کے لیے آ جاتی تھیں، غلطی کس کی ہے، قصور کس کا ہے، تحقیق بھی نہیں کرتے تھے۔ اس موقع پر منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی، یہ چھپا دشمن تھا مسلمانوں کا، اس نے کہا یہ لوگ ہمارے گاؤں کے نہیں ہیں، مکے سے آئے ہیں، یہاں آ کر بسے ہیں، باہر والے آ کر اتنے پاور میں آ گئے کہ ہم سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، ہم نے ذلیل لوگوں کو وہ مقام دیا ہے جو نہیں دینا چاہیے تھا، مکہ جانے کے بعد ہم ان ذلیلوں کو مکے سے نکال دیں گے، مدینہ جانے کے بعد ہم ان ذلیلوں کو مدینے سے نکال دیں گے۔ اب یہاں بتائیے یہ منافق ذلیل کا جو لفظ کہہ رہا ہے کسے کہہ رہا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو کہہ رہا ہے۔ کتنا سخت جملہ ہے۔ جب اس کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر پہنچی کہ میرے باپ نے نبی اور صحابہ کے بارے میں ایسی بات کہی ہے، مدینے کے مین گیٹ پر تلوار لے کر بیٹا کھڑا ہو گیا باپ کا گریبان پکڑ کر، میرے نبی اور صحابہ کو کیسے تم ذلیل کہہ سکتے ہو؟ جب تک اللہ کا رسول تمہیں معاف نہیں کرے گا اس وقت تم مدینے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ کون کھڑ رہا ہے؟ خود بیٹا اپنے باپ کے خلاف کھڑے ہو رہا ہے۔ نبی سے کیسی محبت، نبی سے کیسا عشق، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا نہیں، اپنے باپ پہ تلوار نہ اٹھاؤ، معاف کر دو، میں معاف کر دیا ہوں۔ اور پھر اتنی شرارتیں، ایک واقعہ مشہور ہے سیرت میں، حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر نامناسب کام کی تہمت لگنا، بے حیائی کی تہمت لگانے والوں میں سب سے پہلے یہی عبداللہ بن ابی تھا۔ اب آپ سمجھیں نبی کی بیوی پر کوئی بدکاری کی تہمت لگائے کتنا بڑا غلیظ فطرت کا ہوگا۔ نبی تو پاکیزہ ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، ایک گناہ جس سے نہیں ہوتا ہے، کیا اس کی زوجیت میں ایسی خاتون آ سکتی ہے جو خاتون بدکاری کرنے والی ہو؟ نعوذ باللہ۔ پوری تاریخ میں انبیاء کی یہ لکھا ہوا ہے، نبی کی بیویاں کافرہ ہوا کرتی تھی لیکن فاجرہ نہیں ہوا کرتی تھی۔
حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ ہیں لیکن فاجرہ نہیں ہیں، فسق و فجور بے حیائی ان کے اندر نہیں تھی۔ جب اللہ دوسرے نبیوں کی بیویوں میں فسق اور فجور نہیں رکھا ہے، بدکاری کی خصلت نہیں رکھی ہے، تو سید الانبیاء کی زوجیت میں آنے والی خاتون پر بے حیائی کا الزام کیسے لگا سکتا ہے؟ لیکن یہی وہ غلیظ شخص تھا جس نے حضرت اما عائشہ پر تہمت لگانے میں پیش کارستانی ادا کیا تھا۔ اس کے باوجود بھی جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے، حضرت عبداللہ آتے ہیں اور یہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے باپ نے آپ کو بہت ستایا، لیکن بہر صورت اب وہ انتقال کر گیا ہے، باپ تو باپ ہے، آپ سے درخواست ہے کہ آپ اسے معاف کر دیں، اسے اس کی جنازے کی نماز پڑھا دیں اور پھر کفن پہنانے کی خاطر آپ کی چادر مبارک دے دیں، جس سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے بچا لے گا آپ کی چادر کی برکت سے۔ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ نبی کے جسم سے ملی ہوئی چادر کعبہ کے غلاف سے بھی افضل ہے، نبی کے جسم اتھر سے ملی ہوئی چادر اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے، اس واسطے کہ نبی کا جسم اتھر وہ جسم ہے اور اللہ کا عرش اللہ کے جسم سے ٹچ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ جسم سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہیں۔ ویسی بابرکت چادر اس دشمن کو دی جا رہی ہے جو بیوی پر تہمت لگایا، اس دشمن کو دی جا رہی ہے جو صحابہ کو لڑانے میں پیش رہا۔ اللہ کے نبی آئے جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے جب جانے لگے، وہی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر منع فرمایا، یا رسول اللہ اس منافق کی جنازے کی نماز پڑھنے جائیں گے آپ جس نے یہ ساری حرکتیں کی ہیں؟ تو دیکھیے کتنا بڑا دل ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ اصل اس وقت آتا ہے جب آدمی نبی کی سیرت کو اپنانا چاہتا ہے، نبی کے اخلاق کو اپنانا چاہتا ہے۔ اور آخر میں ایک دو باتیں سن لیں۔ دراصل ہم لوگوں کو علماء کی صحبت میں جو سیکھنا چاہیے، علماء کی صحبت میں جو اخلاق اپنانے چاہیے، وہ نہیں اپنانے کی وجہ سے کسی کو پیسے کے غرور نے قارون بنایا ہے، کسی کو عہدے کے غرور نے فرعون بنایا ہے، کسی کو دولت کے غرور نے اپنے وقت کا شداد بنایا ہے۔ تبھی ان وقت کے علماء کی جیسی قدر ہونی چاہیے تھی ویسی قدر اس زمانے میں نہیں ہونے کی وجہ سے ہر ایرا غیرہ شخص جس کی نسل میں کوئی حافظ نہ پیدا ہوا، نہ ایسے حالات دکھ رہے ہیں کہ پیدا ہو سکتا ہے، پھر بھی علماء سے نفرت، خلاف، بغض و عداوت ایسی دکھاتا ہے۔ کبھی خوف ہوتا ہے کہ موت کہیں کلمے کے بغیر نہ آ جائے۔ ایک صاحب کہنے لگے ایک مولانا سے، ایک مولانا بڑے درد سے سنانے لگے مجھے، مولانا میں اپنا گاؤں چھوڑ کے دوسری ریاست منتقل ہونا چاہ رہا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب میں کوئی بیان کرتا ہوں، سامنے کوئی شرابی بیٹھا ہے، سامنے کوئی سودخور بیٹھا ہے، سامنے کوئی مٹی کھانے والا بیٹھا ہے، سامنے کوئی جوڑا جہیز والا بیٹھا ہے، ان سب لوگوں کو حرام کی باتیں جب کی جاتی ہیں تو دل کو لگتی ہیں اور کہتے ہیں مولانا ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں، مولانا ویسی باتیں کیوں کرتے ہیں، نماز کی فضیلت بولو، روزے کی فضیلت بولو، زکوٰۃ اور تہجد کی فضیلت بولو، مطلب یہ ہے ان سب کا ثواب بولو، باقی حرام کاریاں ہم دیکھ لیں گے جو بھی ہے، اللہ سے ہم بات کر لیں گے ہماری حرام کاریوں کے بارے میں۔ یہ یاد رکھو، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سب اپنی جگہ پر ضروری ہے، لیکن جب تک زندگی میں حرام موجود ہے اس وقت تک یہ عبادتیں بھی کبھی جنت میں نہیں لے جا سکتی ہیں۔ کیا نہیں سنا ہم لوگوں نے اور آپ لوگوں نے، احد پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آنے والا بھی کسی کو گالی دیا ہے، کسی کا مال کھایا ہے، کسی کو تکلیف پہنچایا ہے، نیکیاں لی جاتی رہیں گی، ختم ہو گئی، گناہ لادے جاتے رہیں گے، اتنے ہو جائیں گے کہ جنت کے بجائے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا۔ معلوم ہوا نیکیاں جتنی ضروری ہیں اس سے کہیں زیادہ گناہ ضروری ہیں۔ اب وہ مولانا سنانے لگے، وہ ایک شخص ہے ہماری مسجد کا، یہ کہہ رہا ہے 35 لاکھ روپے کیوں نہ خرچ ہو جائے لیکن مولانا پہ کیس کر کے رہوں گا۔ اتنی نفرت اپنی مسجد کے امام سے، ملک میں گستاخ رسول موجود ہے،
اگر خاندانی ہے، باپ کی صحیح اولاد ہے، اس سے جا کے نفرت کر کے دکھاؤ جو نبی کے شان میں گستاخی کر رہے ہیں، اس سے نفرت کر کے دکھاؤ جو حضرت اماں عائشہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، ان سے نفرت کر کے دکھاؤ جو معصوم بچوں پر ظلم کر رہے ہیں، 7 سال کی بچی کا 7 دن تک ریپ کر کے اسے کچرا کنڈی میں پھینک رہے ہیں، ایسے درندوں سے منہ لگنا نہیں آتا ہے، اپنے ائمہ سے نفرت اور دشمنی ظاہر کی جاتی ہے۔ ہمیں خود سوچنا چاہیے۔ 3 جگہیں ایسی ہیں، افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے، میں کہنے سے پہلے معافی چاہ لیتا ہوں اگر میری کوئی بات کسی کو تکلیف دہ ہوتی ہو، کوئی جملہ سخت لگتا ہو، معافی کا موقع ہو بالکل درگزر کر دیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں، حق بات چھپائی نہیں جائے گی۔ کسی کے دولت، عہدے، اس کی کرسی کے خوف سے سچ سے باز نہیں آیا جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک لطیفہ سن لیں، سبق آموز۔ ایک شخص نے ایک مرغا خریدا، کاٹ کے کھانے کی نیت سے، لانے کے بعد مرغے سے کہا کہ میں تمہیں آفر دیتا ہوں جان بچا لینے کا۔ آفر کیا ہے؟ کل صبح تم بانگ نہیں دینا تو تمہیں مہلت دی جائے گی۔ صبح ہونے کے بعد مرغ نے بانگ نہیں دیا، بانگ دینے کی طرح گردن اونچی کیا، تو اس نے کہا ٹھیک ہے آج بانگ نہیں دیے، کل گردن بھی اونچی نہیں کرنا، اگر گردن اونچی کرے تو کاٹ دوں گا۔ دوسرا دن ہوا، نہ بانگ دیا نہ گردن اونچی کیا۔ اب اس نے کہا کہ ٹھیک آج گردن اونچی کیے، لیکن پر پھیلایا مرغ بانگ دینے کے خاطر، جب پر مارتے ہیں، اب کہا کل پر بھی نہیں مارو گے، ورنہ پر مارو گے تو قتل کاٹ دوں گا۔ تیسرے دن نہ بانگ دیا، نہ گردن اونچی کیا، نہ پر مارا۔ چوتھے دن اس نے کہا آج سے تمہیں انڈے دینا پڑے گا۔ تو مرغ رونے لگا۔ کسی نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ مرغ نے کہا کٹنے کے ڈر سے نہیں رو رہا ہوں، کٹنے کے ڈر سے نہیں رو رہا ہوں، بلکہ اس لیے رو رہا ہوں کاش کتنا اچھا ہوتا کہ پہلے ہی دن میں یہ سمجھوتا نہ کرتا، بانگ نہ دینا میں وہ نہیں مانتا، اور بانگ دیتا تو میں مرغ بن کے مرتا۔ آج انڈے نہ دینے کے الزام میں مر رہا ہوں، کل بول کے مرتا تھا، آج خاموش مر رہا ہوں۔ موت تو آنا ہے سب کو، لیکن بول کے مرو، تاریخ میں لکھے جاؤ گے۔ اگر خاموش چاپلوس مکار بن کے مرو گے، لکھے جاؤ گے تاریخ میں، لیکن میر جعفر کی نسل سے لکھے جاؤ گے تاریخ میں، لیکن میر صادق کی نسل سے لکھے جاؤ گے، نسل میں وسیم رضوی کی نسل سے، جنہوں نے اسلام کی خاطر مسلمانوں کو تکلیف پہنچایا ہے۔ اس واسطے اگر معافی کی باتیں ہوں تو معاف درگزری ضروری ہے، لیکن حق بات سے علماء کبھی خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ بتائیے مدارس کے ذمہ دار عوام ہوگی یا علماء ہوں گے؟ علماء ہوں گے۔ یہ وجہ ہے کہ تمام مدارس کے ذمہ دار محتمم علماء ہوتے ہیں، لیکن 2 جگہیں مساجد اور اوقاف، یہ 2 جگہیں خالص عبادت کی جگہ ہیں۔ مدارس حفاظت دین کے قلعے ہیں، مساجد اشاعت دین کے قلعے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ مساجد کے کمیٹیوں میں، ذمہ داروں میں علماء کا وجود نہیں ہوتا ہے؟ صدر بھی غیر عالم اور سیکریٹری بھی غیر عالم، معتمد بھی غیر عالم۔ کوئی بھی کمپنی ہو اس میں لیگل ایڈوائزر رکھا جاتا ہے کہ ہماری کمپنی قانونی لحاظ سے صحیح چلے تاکہ ہماری کمپنی پر کوئی بلیم نہ آئے۔ کیا وجہ ہے کہ مسجدوں پر کوئی بھی دینی لیگل ایڈوائزر نہیں ہوتا ہے کہ مسجد کے کام شریعت کے مطابق چلیں، کسی عالم کے مشورے سے نہیں چلا جاتا۔ کوئی عالم مسجد میں صدر برداشت نہیں ہوتا، تبھی وجہ ہے اتنا ستایا جاتا ہے، اتنا ٹارچر کیا جاتا ہے۔ 2 باتیں عرض کرتا ہوں معافی کے ساتھ۔ پہلی بات، ہم یہ کہتے ہیں موجودہ دور کے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں اور یو پی کے سی ایم صاحب ہیں اور وزیر داخلہ ہیں، یہ سب ہمارے لیے سامان تسلی ہیں۔ ان کو دیکھ کے ہمیں سکون ملتا ہے۔ کیسے سکون ملتا ہے؟ اس طرح سکون ملتا ہے، ہماری یہ بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ جتنا ستا رہے ہیں مسلمانوں کو، ہماری کمیٹی اتنا نہیں ستا رہی ہے۔ یہ دیکھ کے ہمیں سکون ملتا ہے۔ وہ سامان تسلی ہمارے لیے،
وہ جتنا ستا رہے ہیں یہ بیچارے اتنا تو نہیں ستا رہے ہیں، اس واسطے برداشت کر لیتے ہیں، ورنہ تو ایسے حالات ہیں کبھی کبھار کہنا پڑتا ہے کہ آپ اپنی مسجد کے امام صاحب سے اپنے جنازے کی نماز مت پڑھوائیے۔ کیوں مت پڑھوائیے؟ اتنا ظلم آپ نے اس پہ ڈھایا ہے، اتنی تکلیف اسے پہنچائی ہے، جنازے کے سامنے کھڑے ہو کر اگر وہ مغفرت کی دعا بھی کرنا چاہے گا تو بددعا کے جملے نکل جائیں گے، اتنا اس پر ظلم ڈھایا جاتا ہے۔ بزرگوں کیوں اس طرح؟ ان علماء کو کام کے موقع دو، ان علماء کو امت کی حفاظت کے موقع دو۔ صبح فجر کی نماز سردی میں نے دیکھی اس مولانا کی لاش، فجر کی نماز پڑھانے کے لیے ظالم کمیٹی نے جب اجازت نہیں دی چھٹی کی، اپنے سسرال کے گھر سے کوہرے کے عالم میں سخت سردی میں جبکہ برف پڑ رہی ہے بائک لے کر تیزی سے پہنچ رہا ہے فجر کی نماز پڑھانے کی خاطر، اندھیرے میں لاری کھڑی ہوئی تھی، لا کر اسے مارا اور وہیں گر کے شہید ہو گیا۔ کیوں آ رہے تھے؟ فجر کی نماز میں اگر حاضر نہیں ہوئے امام صاحب تو امامت سے نکال دیا جائے گا۔ جان چلی گئی مولانا کی، لیکن جنازے میں کمیٹی کا ایک آدمی شریک نہیں ہوتا ہے۔ کیسے تعلقات ہیں ہمارے، کیسا ظلم ہے وارثین انبیاء پر۔ اس لیے یہ سوچو، اللہ کے نبی نے جو کافروں کے ساتھ درگزر والا معاملہ کیا ہے، وہ درگزر والا معاملہ، وہ اخلاق والا معاملہ ہم اپنے علماء سے کریں، ان وارثین انبیاء سے کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ ایسی محفلوں کی برکتیں، اللہ ایسے جلسوں کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور نبی کا عفو و درگزر والا خوبی والا پہلو ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔